بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غلام کا واقعہ۔ ایک مرتبہ بازار میں ایک غلام فروخت ہو رہا تھا، تو جب اس کی بولی لگ رہی تھی تو ایک خریدنے والے نے پوچھا کہ بھائی اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے بس۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ چگلی کرتا ہے۔ تو خریدنے والے نے کیا ہے، اس کو خرید لیا، یعنی چگل خوری کو معمولی عیب سمجھا اور اس کو کیا ہے خرید کر گھر لے آیا۔ ہاں، آج بھی ہمارے محلوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں، سوسائٹیوں میں، شہروں میں چگل خوری عام ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ کیا ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، دن رات آپس میں فتن و فساد کراتے رہتے ہیں، آپس کا بھائی چارہ، آپس کا من سلوک کو کیا ہے ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کو کیا ہے اپنے گھر خرید کر لے آیا اور چگل خوری کو کیا ہے ایک چھوٹا عیب سمجھا۔ کچھ ایام، کچھ دن تو کیا ہے یہ غلام اپنے آقا کے گھر پر کیا ہے ٹھیک ٹھاک رہا، یعنی کام سے کام رکھا انہوں نے۔ اس کے بعد میں کیا ہے ان کے اندر جو عیب تھا اور جو ان کے اندر چگل خوری کی عادت پڑی ہوئی تھی وہ کام انہوں نے اسٹارٹ کر دیا۔ چنانچہ کیا ہے یہ جو ان کے مالک تھے، اس کی جو بیوی تھی، یہ ان کے پاس میں گئے اس کا کان بھرنے کے لیے۔ کہا کہ جو تمہارا شوہر ہے نا، جس کے تم گھر میں ہو، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں اور تم سے پوچھا بھی نہیں۔ عورت تھی بیچاری، محبت کرتی تھی اپنے آدمی سے، شوہر سے، تو اس کو یہ برا لگا کہ کم سے کم مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا ہے جو بات تھوڑی دیر اس کے عورت کے پاس کہی، اب اس عورت کے شوہر کے پاس پہنچ گیا۔ ایک دو دن کے بعد اس سے جا کر کہا کہ مجھے کچھ معاملے ٹھیک نہیں لگ رہے، جو تمہاری عورت ہے نا وہ شاید تم کو چھوڑ دے۔ تو اس کا جو آدمی تھا وہ سمندر تھا، کہا کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، میری بیوی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس کی بات ادھر پلی نہیں، چلی نہیں، یہ واپس ہی پلٹا ادھر۔ ایک دو روز کے بعد اس عورت کے کان میں جا کر، دوسرے کان میں جا کر کیا کہتا ہے کہ میرے پاس میں ایک ترکیب ہے، تمہارے شوہر ہے نا جو، اس کو تم اپنے قابو میں رکھ سکتی ہو۔ تو عورت نے فوراً کہا کہ بتاؤ کیا ترتیب ہے، میں تو چاہتی یہ ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہے ہمیشہ اور میرے قبضے میں رہے۔ تو کہا کہ تم کو کیا ہے اپنے شوہر کی داڑھی کا ایک بال کاٹ کر کیا ہے اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ تو یہ عورت تیار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ کیا ہے ادھر اس کی بات ختم ہوئی، کچھ دیر بعد میں کیا ہے یہ عورت کا جو شوہر تھا پھر اس کے پاس پھر دوسری مرتبہ گیا شیطانیت کرنے کے لیے، خباثت پھیلانے کے لیے، گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس گھر کے کیا ہے مٹی پلید کرنے کے لیے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، تم میری بات پہ یقین کر لو کہ جو تمہاری عورت ہے اس کی مجھے کیا ہے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میری بات جھوٹی لگ رہی ہے تو تم کو آج تم میری بات کا وشواس کر لینا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ تمہاری بیوی تم کو کیا ہے اب قتل کرنے کے ارادے پہ ہے، اب وہ 24 گھنٹہ تم کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تو آج تم رات میں جب بستر پہ جاؤ تم خالی بس سونے کی ایکٹنگ کرنا، تم کو خود پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے کیا ہے ان کے جو شوہر تھے وہ رات بستر پر گئے اور بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ اس کو انہوں نے کان بھر دیے تھے نا، انہوں نے تو آگ لگا دی تھی نا اچھے طریقے سے۔
تو انہوں نے کیا ہے سونے کی ایکٹنگ کی، ہلکی ہلکی آنکھوں سے کیا ہے وہ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو دیکھا تھا کہ انہوں نے، اس غلام نے ان کی بیوی کو کہا تھا، جیسا بھی آپ نے سنا کہ اپنے شوہر کی داڑھی کا ایک بال کاٹ کے تمہیں اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ کیا ہے رات ہوتے ہی جب ان کا شوہر بستر پر لیٹ گیا اور بیوی کو ایسا لگا کہ اب یہ سو گیا ہے، چنانچہ کیا ہے انہوں نے ایک چاقو چھری لی اور اپنے شوہر کی طرف کیا ہے لپکی، ان کی داڑھی کا ایک بال کاٹنے کے لیے۔ ادھر انہوں نے پہلے ہی آگ لگا دی تھی کہ تمہاری بیوی تم کو قتل کرنا چاہتی ہے، 24 گھنٹہ وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تم دیکھ لینا۔ جیسے ہی کیا ہے یہ بیوی ایک چاقو ایک چھری لے کر شوہر کے پاس پہنچی اور نزدیک تھا کہ وہ اس کی داڑھی سے ایک بال نکالتی اور وہ ہاتھ چلانے کو ہی تھی، اور چلانے بس یوں سمجھو چل گیا تھا۔ اس کا شوہر فوراً سمجھ گیا واقعتاً جو غلام نے بات کہی تھی وہ بالکل سچ ہے، دیکھو میری بیوی ایک چاقو اور چھری لے کر کیا ہے مجھ کو قتل کرنے کے لیے کیا ہے آ رہی ہے۔ تو اس شوہر کے دونوں کان بھر کر اتنی آگ اس غلام نے لگا دی تھی کہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اپنی بیوی کے پاس میں سے وہ چاقو چھری چھین کر کیا ہے اس سے پہلے کہ یہ مجھے قتل کر دے اس کو ہی قتل کر دیا۔ اگر اب اس کو چھوڑ دیا گیا، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، واقعتاً یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اگر میں نے آج اس کو چھوڑ دیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو کیا ہے انہوں نے اپنی بیوی کی گردن اڑا دی اور قتل کر دی۔ تو کیا ہے کہ جو بیوی والے تھے، جو ان کے ماں باپ تھے لڑکی کے، ان کو پتہ چلا کہ ہماری بیٹی کو کیا ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں سے 10-20 آدمی آئے، غصے میں آئے کہ ہماری بیوی کو ہماری بیٹی کو کیا ہے قتل کر دیا ہے۔ وہ آئے اور آتے ہی کیا ہے انہوں نے کیا ہے جو ان کی لڑکی کا شوہر تھا اس کو آتے ہی کیا ہے قتل کر دیا۔ اب لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی دونوں پکش آمنے سامنے ہوئے اور دونوں پکشوں میں خوب لڑائی ہوئی، لاٹھی ڈنڈوں سے، جیسے بھی بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ ادھر سے بھی 10-20 مر گئے، ادھر سے بھی کیا ہے 10-20 مر گئے، قتل ہو گئے، دونوں طرف سے قتل ہو گئے۔ کتنی بڑی تباہی اور کتنی بڑی بربادی ہوئی اور کتنا قتل عام ہوا۔ شوہر بھی ناجائز مارا گیا، لڑکی بھی ناجائز ماری گئی۔ دونوں پکشوں میں، دونوں خاندانوں میں جو یہ لڑائی ہوئی، جو یہ جھگڑا ہوا، یہ جو قتل و غارت ہوئی، یہ بھی بلا وجہ بغیر قصور کے تباہی بربادی۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک چغل خور نے کتنے قتل کروا دیے، کتنا بڑا فساد برپا کروا دیا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ قرآن مقدس اعلان کر رہی ہے کہ جس نے کسی کو بغیر قصور کے، بغیر وجہ کے قتل کر دیا، اس نے یوں سمجھو کہ پوری انسانیت کا کیا ہے قتل کیا، ایک آدمی کا قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آج ہم سوچیں اور سمجھیں کہ ہمارے گاؤں بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، خاندان میں، پریوار میں، کنبے میں، یاروں میں، دوستوں میں کتنے لوگ ایسے رہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگا دیتے ہیں۔ دن رات ان کا مشغلہ یہ ہے، دن رات ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں دن رات۔ میں کہتا ہوں کہ 95% لڑائی تو ایسے ہی ہو رہی ہے، جو معاشرے میں، محلوں، بستیوں جو لڑائی ہو رہی ہے، زیادہ تر لڑائی ایسے ہی ہو رہی ہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، تمہارا بھائی تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، تمہارا تاؤ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، تمہاری تائی تمہارے بارے میں یہ کہتی ہے، تمہاری بیوی تمہارے بارے میں یہ کہتی ہے، فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں تمہارے۔ ارے بھائی کوئی کچھ نہیں کہتا ہے کسی کے بارے میں،
اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے غصے نشے میں تو اس کی بات کو کیا ہے وہی دباؤ، ختم کرو. دو بھائیوں میں آپس میں کیا ہے صلح کروانے کی سوچو. دو بھائیوں میں کیا ہے آپس میں کیا ہے پیار محبت بڑھاؤ. یہ کیا ہے ہم نے ایک ایسا دھندا ایسا کام سنگوا لیا، دن رات ہم لڑانے میں جھگڑانے میں رہتے. اس لیے میں آپ سبھی سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دیش دنیا میں گاؤں بستیوں محلوں میں قریوں میں دیہاتوں میں گھر پریوار میں کون آدمی ایسا ہے اس کی بات پر کبھی دھیان مت لگاؤ، اس کی بات پر کبھی دھیان مت دو. ہاں نہیں پتہ نہیں کتنا کتنا ہمیں نقصان کا کیا ہے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر بھائیوں بات اچھی لگی تو کیا ہے ہمارے کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور کہنے سننے میں کوئی بات آگے پیچھے ہوئی ہو اس کے لیے معافی. اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.